السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات قرآن شریف پڑھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور آپ کو مزید ترقی عطا فرماوے۔ آپ حضرات کے سامنے ہم آج وہ باتیں شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کی آپ کو بہت ضرورت پڑے گی قرآن شریف پڑھتے ہوئے۔ اگر یہ تینوں چیزیں جو میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر اس کو دھیان سے سمجھ لیں گے، یاد کر لیں گے، تو انشاءاللہ قرآن شریف کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک آپ کو یہ بات معلوم پڑ جائے گی کہ کون سے حروف کو پور پڑھنا اور کون سے حروف کو باریک پڑھنا۔ بہت ہی آسان انداز میں آپ کے سامنے 3 باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 پر ہے حروف مستعلیہ۔ آپ کو حروف مستعلیہ یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں، تاکہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے آپ پہچان سکیں کہ یہ حروف مستعلیہ ہے اور یہ حروف مستعلیہ نہیں ہے۔ آپ کو حروف مستعلیہ سب سے پہلے سمجھنا، یاد کرنا ضروری ہے۔ خ، صاد، ضاد، تو، ظ، غین اور قاف، یہ 7 حروف مستعلیہ ہے۔ سب سے پہلے آپ ان حروف کو یاد کر لیجئے۔ حروف مستعلیہ کا قاعدہ کیا ہے کہ حروف مستعلیہ ہر حال میں پور ہوتا ہے۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے جہاں پر بھی حروف مستعلیہ آ گیا تو وہاں پر حروف مستعلیہ ہر حال میں پور ہوگا، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، پیش ہو یا نیچے زیر ہو۔ ہمیں وہ نہیں دیکھنا اس کے اوپر کیا ہے اور کیا نہیں ہے، بس حروف مستعلیہ آ گیا وہ حروف پور ہوگا۔ جیسا کہ آپ نیچے مثال کے اندر دیکھ رہے ہوں گے، ما خلق، تو یہاں پہ خو اور یہ قوف، خو اور قوف یہ حروف مستعلیہ میں ہے، لہٰذا ان دونوں حروف کو پور پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے ہے صراط، صراط، صاد اور تو یہ حروف مستعلیہ ہے۔ صاد کے نیچے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے زیر ہے، لیکن ہم کو وہ نہیں دیکھنا ہے اس کے اوپر زبر ہے، پیش ہے یا نیچے زیر ہے۔ جہاں پر بھی یہ حروف مستعلیہ آ جائے گا ہر جگہ پر حروف مستعلیہ پور پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ صراط، صراط۔ ابھی آئندہ جو ہم کو پڑھنا ہے وہ رو کا قاعدہ ہے۔ یہ رو کا قاعدہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ یہاں پر میں نے 2 مارکر سے لکھا ہوا ہے، بلو اور ریڈ۔ بلو والے حروف جو ہے اور حرکتیں وہ پور ہوتی ہے، اور ریڈ والے مارکر سے جو میں نے لکھا ہے ان سارے حرکات کو اور حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے زبر، پیش، تشدید کے اوپر زبر ہے، تشدید کے اوپر پیش ہے، 2 زبر 2 پیش، تشدید کے اوپر 2 زبر 2 پیش۔ اگر رو کے اوپر یہ حرکتیں آتی ہے رو کو پور پڑھا جائے گا، اور اگر رو کے نیچے یہ حرکتیں ہے جو ریڈ مارکر سے لکھی ہے، زیر، تشدید کے نیچے زیر، 2 زیر، تشدید کے نیچے 2 زیر، رو کے نیچے یہ حرکتیں ہے تو رو کو باریک پڑھا جائے گا، جیسا کہ آپ آگے مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں گے۔ رو، رو، ری، دونوں حرف کو، دونوں رو کو پور پڑھا گیا اس لیے کہ رو کے اوپر زبر ہے، پیش ہے، اور یہ رو کو باریک پڑھا گیا اس لیے کہ رو کے نیچے زیر ہے۔ رن، رن، ان دونوں رو کو پور پڑھا جائے گا اس لیے کہ رو کے اوپر 2 زبر ہے 2 پیش ہے، جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھ لیا، 2 زبر 2 پیش، اور رو کے نیچے زیر ہے۔ رن، رن، اس کو باریک پڑھا جائے گا جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھ لیا، 2 زیر کو باریک پڑھیں گے۔ ابھی آگے ہے ارو، ارو، یہاں پر رو کے پہلے والے حرف نہیں دیکھیں گے، رو کے اوپر ہی دیکھیں گے۔ تشدید والی رو کے اوپر جبر ہے، پیش ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا، تشدید والی رو کے اوپر جبر یا پیش ہو تو تشدید والی رو پور ہوگی۔ ارو، ارو، اور یہاں پر اری، اری، میں نے 2 حرکت اس لیے لکھی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ تشدید والی رو کے پہلے زبر ہے، پیش ہے تو رو پور پڑھا جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ تشدید والی رو کے نیچے دیکھیں گے یا اوپر دیکھیں گے، اس سے پہلے والے حرف کو نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ آپ حضرات کو ایک وہ قاعدہ میں سمجھانے جا رہا ہوں بعد میں کہ اس کے پہلے والے حرف کو دیکھا جاتا ہے رو کے پور اور باریک پڑھنے میں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ تشدید والی رو کے نیچے زیر ہے، تشدید والی رو کے نیچے زیر تو تشدید والی رو باریک ہوگی، جیسے کہ اری، اری۔ ابھی تشدید والی رو کے اوپر 2 زبر ہے یا 2 پیش ہے تو بھی تشدید والی رو پور ہوگی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تشدید والی رو کے اوپر 2 زبر 2 پیش، یہاں پر بھی 2 زبر 2 پیش پور ہوگی۔ ارن، 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 ارن۔
پھر اس کے بعد تشدید والی رو کے نیچے دو زیر ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا تشدید والی رو کے نیچے دو زیر ہے، تو یہ تشدید والی رو باریک ہوگی۔ الرن ارن، تشدید والے حرف کے پہلے والے حرف کو کبھی نہیں دیکھیں گے، تشدید والے حرف کے اوپر دیکھیں گے اور نیچے ہی دیکھیں گے، اس لیے کہ آگے جو ہم کو قاعدہ پڑھنا ہے جزم والا رو، اس کو بھی دھیان سے سمجھنا ہے۔ جزم والے رو کو پور اور باریک پڑھنے کے لیے پہلے والے جزم والے رو کو پور اور باریک پڑھنے کے لیے پہلے والے حرف کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر اس رو کو پور اور باریک ہمیں پڑھنا ہے تو اس کے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، جزم والے رو سے پہلے زبر ہو، جزم والے رو سے پہلے پیش ہو تو ان دونوں صورتوں میں رو کو پور پڑھا جائے گا، اور اگر جزم والے رو سے پہلے زیر ہو تو رو کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے کہ ار، اور اس کو پڑھیں گے ار اس لیے کہ جزم والی رو سے پہلے زیر ہے۔ آپ یہاں پر غلطی مت کر لینا، تشدید والے رو سے پہلے حرف کو نہیں دیکھیں گے، تشدید والے حرف کے اوپر دیکھیں گے یا نیچے دیکھیں گے۔ اگر اوپر والی حرکتیں ہیں، یعنی اگر تشدید کے اوپر جبر ہے یا تشدید کے اوپر دو جبر ہے تو پور ہوگا، تشدید کے اوپر پیش ہے یا دو پیش ہے تو پور ہوگا، تشدید کے نیچے زیر ہے یا دو زیر ہے تو باریک ہوگا۔ اور یہاں پر کیسے پڑھنا ہے؟ رو کو پور اور باریک، جزم والی رو سے پہلے والی حرکت کو دیکھنا ہے، اور اگر زبر ہے یا پیش ہے تو جزم والے رو کو پور پڑھیں گے، ار جزم والی رو سے پہلے زیر ہے تو رو کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ ار۔ آگے جو ہم کو قاعدہ پڑھنا ہے وہ اللہ کا لام کا قاعدہ ہے۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اللہ کے لام بہت سی جگہ پر آتے ہیں، لیکن ایک بات کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ بعض مرتبہ یہ والا لام جو آتا ہے یا یہ والا لام جو آتا ہے، یہ دونوں لام جو آتا ہے اس لام کا یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ جو قاعدہ ہے وہ اللہ کا لام کا قاعدہ ہے، یعنی جس اللہ کے لام کو اس طرف لکھا گیا ہو اسی کو اللہ کا لام کا قاعدہ بولتے ہیں۔ یہ اللہ لکھا ہوا ہے، اس کو بولتے اللہ۔ ہم کو جو قاعدہ پڑھنا ہے یہ والے لام کا نہیں پڑھنا، ہم کو جو قاعدہ پڑھنا ہے یہ والے اللہ والے لام کا قاعدہ پڑھنا ہے۔ یہ تو بہت ہی آسان ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پور ہوگا، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک ہوگا۔ اب مثال کے ذریعے سے آسانی سے سمجھ لیں گے۔ هو اللہ، دیکھو یہ اللہ کا لام ہے، یہ اللہ کا لام، یہ والا لام نہیں، یہ اللہ کا لام، اللہ کے لام سے پہلے یہ زبر ہے تو اس کو پور پڑھیں گے، هو اللہ۔ باریک کب پڑھیں گے؟ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کو پیش والی مثال پڑھنا ہے، نصر اللہ، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اللہ کا لام پور ہوگا، نصر اللہ، نصر اللہ، نصر اللہ، یہ اللہ کے لام سے پہلے یہ پیش ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا تھا اوپر کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پور ہوگا۔ ابھی اللہ کا لام باریک کب ہوگا؟ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دین اللہ، دین اللہ، یہاں پہ کتنا فرق ہو گیا؟ هو اللہ، نصر اللہ، اور یہاں پہ دین اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے اس لیے اللہ کا لام باریک ہوگا۔ بہت ہی آسان سبق ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو آپ پلے لسٹ کو جا کر چیک کر لیجئے، آپ کو مدنی قاعدے کے الف با الفابیٹ سے لے کر اما پارا پورا آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ وہاں پر جا کر چیک کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو وہ ساری باتیں ان ساری باتوں کو پڑھ لیا اور پھر بھی کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی آپ ہم کو نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر میسیج کر کے پوچھیں، ہم انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ واپس ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، نمبر 1 والے قاعدے میں جو حروف مستعلیہ ہے ان کو ہر حال میں پور پڑھا جائے گا، اور نمبر 2 والے قاعدے میں رو کا قاعدہ جو ہے اس کو کبھی پور اور کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ اوپر والی حرکتیں آئے گی تو رو کو پور، اور نیچے والی حرکتیں آئے گی تو رو کو باریک پڑھا جائے گا۔ نمبر 3 والے قاعدے میں اللہ کا لام کا قاعدہ جو اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آتا ہے تو اللہ کا لام پور، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر آتا ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔